بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی جس سے تم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے، اس سے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگتے نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ سب مل جاتے ہیں۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا وقت جو ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ جس رب نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بس یقین رکھو اور شکوے نہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ آزمائش بس کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان کی تعبیر یقینی ہوتی ہے۔ اگر تم ایک دعا مسلسل مانگ رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ رب تمہیں دینے کے لیے مان گیا ہو۔ بس تم یقین بنائے رکھنا، قبولیت ضرور مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے نا، وہ دکھ اور پریشانی میں اب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہارے وسیلے بنا رہا ہے۔ جلد سب کچھ تمہارے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین کرتے ہو۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ قبولیت میں قبول ہوں گی۔ لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ دعاؤں کی وجہ سے تم اپنے رب کی حفاظت میں ہو۔ یا اللہ، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا کرنا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے لیے ناممکن، توفیق کے ناممکن نہیں ہے۔ جو تو نے مانگنے کی ہمت کی ہے وہ قبول بھی ضرور، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے تو وہی قبول بھی کرے گا۔ جلد وہ دن آئے گا جب تمہاری ہر دعا قبولیت پا لے گی۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کریں تو مت گھبرانا، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا۔ پھر اللہ لوگوں کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر ہوتا ہے نہیں، صبر کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ ہے نا سنبھال لے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہتری ملے گی۔ رب کے ہاں دیری اصل میں تمہاری بہتری ہے، وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ بس تم مانگنا مت چھوڑو۔ جس نے زندگی دی ہے اس نے کچھ تو سوچا ہوگا آپ کے لیے۔ پھر دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوتے، دینے والے پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر رکھو، تمہیں وہی ملے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ یہ دیری فقط بہترین وقت پر دینے کی تیاری ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساری قبولیت کی امید دلائی، اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو، قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی۔ تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، بہت جلد تمہیں پسندیدہ چیز سے نواز دے گا۔ سوائے تجھ سے مانگنے کے ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے یا رب، سو جتنا ہو سکے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، قبول کر لو نا ہماری تمام دعائیں۔ تمہارا مسلسل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد دعا قبول ہونے والی ہے۔
جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اس پہ پاک کر دیتا ہے اور اس کی ساری دعائیں قبول بھی کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی سب دعائیں قبول کر لے۔ اگر تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو استغفار اور درود شریف کو تھام لو، دعا کو بڑھا دو، اللہ پاک ضرور راستے بنا دے گا انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اصل میں تمہیں بہترین سے نوازنے کی تیاری ہے، بہت جلد سب حقیقت بنتا دیکھو گے۔ اگر تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، اپنا ہر غم خوشی اسے بتاتے ہو تو فکر نہ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور عنقریب وہ سب عطا کر دے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو، کیونکہ ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے مسئلے ختم پائے ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، مگر کچھ دعائیں وقت بھی بدل دیتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں نوازنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے، بار بار ایک ہی دعا کی بات پہ آ کر رک رہا ہے۔ بے چینی ہے، بے بس محسوس ہو رہے ہو، بے بسی محسوس کر رہے ہو، اللہ پاک ہر حال سے واقف ہے۔ اپنے بندے کو تڑپتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا، جو اتنا معجزہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے، منزل خود ملے گی۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ اگر ایسا کر لیں گے تو ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی کی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر تو پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا، آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی بھی کو بھی نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو، کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے۔ دعا اللہ سے مانگا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں پر ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ میری دعا سنیں گے؟ چلیں آج پھر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے بغیر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم فلاں چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن بہت جلد ہمارا یہ خیال بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز سے بہت دور کر دیے جاتے ہیں۔ شاید ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صرف اللہ کا وجود وہ واحد چیز ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے اور بے شک وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنا سکون ہے نا ان اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے کا۔ دین کا رستہ جتنا کٹھن ہے اتنا ہی پرسکون بھی۔ جو لڑکی دین کے راستے پہ چلنے لگے تو اس کے اپنی قریبی رشتے ہی نہیں چھوڑتے، باتیں کرنے میں، طنز کرنے میں اور تانے دینے میں، لیکن یہی تو سکون ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کریں اور جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اب بس زندگی کا مقصد اللہ کی جنتوں کا حصول ہے۔ میرے مولا فقط تیری رضاؤں کی ہی طالب ہوں، تیری نظر کرم کی میری عطاؤں کی ہی طالب ہوں۔ میرے بے چین دل کو تو ایمان سے منور کر، سہارے تیری دنیا کے سبھی کو چھوڑ آئی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات بھیجے کہ آپ وہ تمام تکلیفیں بھول جائیں جو آپ نے محسوس کی ہیں۔ مسکرائیں، مسکرانا سنت ہے۔
اللہ پاک آپ کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔